وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر ڈرانے والوں کو انا ارسلنا علیہم حاصبا بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر حاصبا ہوا پتھروں والی ہوا الا آل لوط سوائے آل لوط کے سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے وہ گھر والے جو ان پر ایمان لائے نجیناہم بسحر ہم نے نجات دی ان کو بسحر سحری کے وقت یہ جو عذاب آیا تھا قوم لوط پر یہ عذاب کب آیا تھا یہ عذاب سورہ طلوع ہوتے وقت آیا تھا جس طرح سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ بس ان کو چیخ نے پکڑ لیا اشراق کے وقت تو یہ چاشت کے وقت اشراق کے وقت جب سورج نکلا اس وقت یہ عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو جو ایمان لائے تھے انہیں راتوں رات نکلنے کا حکم دیا جس طرح سورہ ہود کے اندر تفصیل موجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے مہمانوں کی صورت میں تو وہ جو فرشتے تھے وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اطلاع ہو گئی عام طور پہ حضرت لوط کی بیوی جو کافر تھی وہ قوم کو ان چیزوں کی اطلاع کر دیا کرتی تھی تو قوم کو اطلاع ہو گئی کہ حضرت لوط کے پاس نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان آئے ہیں تو وہ برے ارادے سے آئے اور وہ کہنے لگے کہ اے لوط ان کو ہمارے حوالے کر دو حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں بہرحال وہ زیادہ تھے، طاقتور تھے،
انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی حضرت لوط سے، وہ ان کو لینے کی کوشش کی مہمانوں کو، تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا تو میں وہاں پناہ لیتا۔ تو یہ سورہ ہود میں یہ سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم کرے، وہ رکن شدید کی طرف پناہ لینے کی انہوں نے خواہش کی یا ارادہ کیا۔ بہرحال میں صرف اشارتاً یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آئے تھے، تو قوم والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں واعظ کیا اور انہیں ڈرایا اور کہا کہ یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اگر تمہیں اپنی کوئی جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو، اپنی بیویوں سے، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے جو تمہیں سمجھا سکے؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہماری عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت لوط نے کہا تھا کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، یہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 80، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے کا سہارا پکڑتا۔ بہرحال تو آیت نمبر 81 میں ہے، اب فرشتوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، وہ کہنے لگے اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہیں تو ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو آپ کے رب کے رسول ہیں، یعنی فرشتے ہیں ہم۔ لن یصلوا الیک، یہ ہرگز نہیں آپ تک پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کے نکل جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی منہ موڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ انہ مصیبها ما اصابہم، آپ کی بیوی کو بھی وہی پہنچے گا جو انہیں پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو ان کے عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہوا تھا، سورج نکلنے کا وقت، اور حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہہ دیا آپ راتوں رات نکل جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سحری کے وقت نکل گئے اور اللہ نے سحری کے وقت انہیں نجات دی، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں نجیناہم بسحر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کیسے نکلے، قوم والوں سے کیسے نکلے؟ تو وہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جو ہے وہ پر مارا، اور وہ جو لوگ آئے تھے برے ارادے سے، تو ان کی آنکھیں ڈیلوں سے باہر آ گئیں، ان کے چہرے مسخ ہو گئے اور ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو برے ارادے سے آئے تھے، تو ان کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، ہم نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ جب ان کو چہروں کو مسخ کیا گیا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے بھاگ گئے، کہنے لگے تم سے صبح نمٹ لیں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اب تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ مستقل ایک عذاب ان پر آ رہا ہے۔ بہرحال ان پر عذاب سورج نکلنے کے وقت آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سحری کے وقت ہی نجات دے دی تھی۔ یہ مطلب ہے نجیناہم بسحر۔ تو سحری کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے، صبح کا وقت بابرکت وقت ہے، اور صبح کا وقت انسان کو ڈرنا چاہیے۔ میں نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ اکثر قوموں پر جو عذاب آیا وہ صبح کے وقت آیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن صبح کے وقت ہی آنی ہے۔ اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر جانور جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر ان کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن قیامت آنی ہے سورج نکلتے وقت، اس سے پہلے قیامت آنی ہے۔ بہرحال تو صبح کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی ان کو سحری کے وقت۔ پھر فرماتے ہیں نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی خاص ہماری طرف سے۔ جی وہی فرشتے تھے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، کہا جاتا ہے 3 فرشتے تھے۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر یہاں آ گئے تھے۔ نعمتا من عندنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو ہم نے نجات دی تو یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، یہ ہمارا انعام تھا، یہ ہماری رحمت تھی کہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ گویا کہ اللہ نے سکھایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال پر فخر نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بھی یہ نہ کہیں کہ ہمیں نجات مل گئی ہمارے عمل کی وجہ سے، ان کو نجات ملی تو اللہ کی رحمت سے۔ اس طرح سر اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا انعام تھا۔ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے، اللہ کا انعام کس پر ہوتا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والے پر ہوتی ہے، لیکن صرف نیک عمل اس قابل نہیں ہوتا انسان کا، نیک شخص کا، کہ نیک عمل اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے اور اس کا نیک عمل اسے جنت تک لے جائے۔ انسان کا نیک عمل وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ صرف انسان کا نیک عمل اسے اللہ سے بچا لے، اسے جنت اللہ کی نعمتوں کا حقدار کر دے۔ اور اللہ کی رحمت جب اس نیک عمل کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کو پھر جنتوں کا اور اللہ کی نعمتوں کا حقدار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو جو ہم نے نجات دی تھی سحری کے وقت، تو یہ ہمارا انعام تھا، یہ ہماری نعمت تھی، ہماری رحمت تھی۔ تو کوئی بندہ اپنی نیکی پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے نیک اعمال پر فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، یہ تکبر کی بدترین قسم ہے۔ یہ تکبر اور فخر کی بدترین قسم ہے۔ ایسی قسم ہے انسان دنیا کے تکبر سے کم تباہ ہوتا ہے، یہ نیکی کا تکبر، نیکی کا غرور تو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں ان کو ان کی نیکی اور ان کا علم کا غرور انہیں تباہ کر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، واضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اور مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب کون اسے ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ تو یہ جو نیکی کا غرور ہوتا ہے اور یہ جو علم کا غرور ہوتا ہے، یہ بہت بڑا غرور ہے اور یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ شیطان اسی نیکی کے غرور میں مبتلا ہوا، اور اسی نیکی کے غرور میں مبتلا ہو کر شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا اور اللہ کی لعنتوں کا حقدار بنا۔ والعیاذ باللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبیوں کو بھی، یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور نبی کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، تو نبیوں کا عمل بھی، صرف ان کا عمل انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور وہ انہیں اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی جنتوں کا حقدار نہیں قرار دے سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں تمہارے اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ تمہیں اللہ کی رحمت جنت میں لے کے جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ کسی ایک کو اس کا عمل کبھی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم تو امتی ہیں، ہمارے عمل بڑے ناقص ہیں، بڑے کم ہیں، ہمیں تو ہمارے عمل جنت میں نہیں لے جا سکتے، آپ کے عمل تو انگنت ہیں، تو آپ کو آپ کے عمل بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، ولا انا، مجھے بھی نہیں، مجھے بھی میرے عمل جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ صرف عمل انسان کا نیک وہ انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، مگر یہ کہ ڈھانپ لے مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے رحمت سے، مجھے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال ہوگی تو میرا عمل اس کو پر لگ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل مجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں سیدنا لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جلیل القدر پیغمبر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو نجات ملی تو وہ ہماری رحمت سے نجات ملی۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے
سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ ہر قصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے نجات دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم کو تباہ کر دیا اور اس قوم میں سے ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب، قوم ہود کی بات ہو رہی ہے، قوم عاد کی، نجینا ہودن، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں بھی برحمت منا، اپنے رحمت کے سبب، یہ نہیں فرمایا ان کے عمل کی وجہ سے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ عمل کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اہل جنت کو آواز لگائی جائے گی کہ اے اہل جنت، یہ جنت ہے، تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن میں عمل کو بھی سبب بنایا گیا ہے، لیکن بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن میں بتایا گیا کہ صرف انسان کا عمل انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، انسان کا عمل انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو انسان اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ تو پھر جن آیات میں عمل کا ذکر ہے ان کا مطلب کیا ہوا؟ تو حقیقت یہ ہے، حدیث مبارکہ میں پوری وضاحت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اللہ کا فضل، تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا، صرف انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کب ملتا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں ملتا ہے۔ یہ ہے تطبیق، انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں بھیج دیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک مشرک پر کیوں نہیں رحم کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ شیطان پر کیوں نہیں رحم کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ فرعون اور نمرود پر رحمت کر کے کیا انہیں جنت میں بھیج دیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی بھی متقی لوگوں کو اور فساد کرنے والوں کو برابر نہیں کریں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں؟ تو یہ اللہ کے عدل و انصاف کے منافی ہے۔ اللہ نے عدل بھی کرنا ہے، تو اللہ کا عدل اور اللہ کا انصاف یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کا صرف اپنا ذاتی عمل انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، صرف میں کہہ رہا ہوں، صرف انسان کا عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی رحمتوں کا حقدار نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کے نیک عمل کو دیکھ کر انسان اللہ سے ڈرتا ہے، انسان کا تقوی اس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتی ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کو اللہ کے انعامات میں اور اللہ کی جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ دونوں مل کر عمل جو خالص ہوگا، جو عمل نہ خالص ہوگا اس عمل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو عمل ہے ہی نہیں، وہ تو ریاکاری ہے، شرک ہے، اللہ معاف کرے، شرک اصغر ہے وہ۔ تو یہاں رحمت کا ذکر ہوئی اور رحمت کا ذکر ہوا، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں رحمت کا ذکر ہے۔ تو جن آیات میں عمل کا ذکر ہے، پتہ لگا کہ وہ عمل بنیاد بنے گا، اور عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش آئے گی، اور اللہ کی رحمت انسان کو لے کے جائے گی جنت میں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی سحری کے وقت، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر کرے۔ یہاں سے ایک اصول دے دیا کہ اللہ کی رحمت صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، نبیوں کے ساتھ، نبی تو متقین کے امام ہیں، نبیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، مومنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جو بندہ نبیوں کے نقش قدم پر چلے، نبیوں کا اسوہ حسنہ اپنانے کی کوشش کرے، ان کے طور طریقے پر چلے، تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی معاملہ جو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ کیا، ان کے نیک گھر والوں کے ساتھ کیا، یہی معاملہ ہم ہر شکر گزار شخص کے ساتھ کرتے ہیں۔ کذالک نجزی من شکر،
اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر کرے. شکر کی فضیلت ظاہر ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام بہت شکر گزار تھے. اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہی بہت شکر گزار ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے سارے نبی ہی شکر گزاری کی اعلیٰ ترین مثال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کو نجات دی، یہ ہم نے ان کو ان کی شکر گزاری کی وجہ سے نجات دی. ان کا عمل جو شکر گزاری ہے وہ اس کی وجہ بنا، اور دیگر اعمال. انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ در حقیقت شکر کی عملی صورت ہے. انسان توحید پر عمل پیرا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اللہ کے حضور، جو بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. اللہ کے احکامات پر عمل اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ عملی شکر ہے. عبادت میں اگر آپ غور کریں، عبادت در حقیقت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے انعامات کے جواب میں انسان کہتا ہے اے اللہ آپ حکم دیں میں آپ کی بات مانوں گا، آپ حکم دیں میں آپ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا. یہ انسان کا گویا کہ عملی شکر ہوتا ہے. ایک شکر زبان سے ہوتا ہے، ایک شکر عمل سے ہوتا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ جو نجات ملی، اس نجات کی وجہ جو ہے وہ ان کی شکر گزاری بنی، اور شکر گزاری پر اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت جوش میں آئی، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت سے انہیں نجات ملی. تو جو بھی شکر گزار ہوگا، جو بھی یہ رویہ رکھے گا، ہم اس کو نجات دیں گے. مصیبتوں سے نجات ملے گی اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا ہر شکر گزار بندہ. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جو بندہ شکر کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور البتہ تحقیق انہوں نے ڈرایا ان کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا ان کو، یعنی اپنی قوم کو، بطشتنا، ہماری پکڑ سے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا. ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کے غضب، اللہ کے غصے سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے جھگڑا کیا ڈرانے والوں کے ساتھ. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کی بات نہ مانی. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے پھسلایا اس کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے پھسلایا ان کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا. وہ پھسلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے مہمان لے کر ان مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا چاہا. تو انہوں نے پھسلانے کی کوشش کی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، ہم نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. یہ کیسے انہوں نے پھسلانے کی کوشش کی؟ جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے. حضرت لوط نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور حضرت لوط کو پہلے ہی پتہ تھا کہ میرے قوم والے برے کام کرتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر میں چھپا لیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے. لیکن لوگوں کو پتہ لگ گیا. کیسے پتہ لگا؟ حضرت لوط کی بیوی کے ذریعے. وہ اس کا رابطہ تھا قوم والوں کے ساتھ، اور وہ قوم والوں کے ساتھ تھی، وہ کافر تھی. تو ان کو جب پتہ لگا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، اور گھر میں آ کر حضرت لوط سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالہ کر دیا جائے. یہ ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی. اور حضرت لوط علیہ السلام پر اتنا دباؤ تھا، اس کا اتنا دباؤ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اس موقع پر وہ الفاظ کہے کہ کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اس قلعے کے اندر جو ہے پناہ لیتا. اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، تم نے اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے ان سے خواہش پوری کرو. تو یہ ہے کہ انہوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی. حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کا جو عزت و احترام ہے یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے. ہر نبی نے اکرام الضیف، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک، اس اعلیٰ اخلاق کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے. حضرت لوط علیہ السلام آخر تک ڈٹے رہے. پھر جب قوم والوں نے جو ہے وہ پھر باز نہ آئے تو پھر آخرکار فرشتوں نے پھر ان کی آنکھوں پر مارے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ،
جب قوم والے باز نہ آئے، آپ سمجھیے گھر کا دروازہ توڑ دیا یا جس طرح بھی، تفصیلات نہیں ہیں قرآن و حدیث میں، تو اب حضرت لوط علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب فرشتوں نے اپنے آپ ظاہر کر دیا اور انہوں نے گویا کہ ان کی آنکھوں پر مارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ ان کی آنکھیں مٹا دیں، بعض تو کہتے ہیں کہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو توڑا، دروازے کو توڑا، تو انہیں نظر ہی کچھ نہ آیا، پریشان ہو گئے سارے ہی، انہیں نظر ہی کچھ نہ آیا، انہیں کوئی مہمان نظر نہیں آئے۔ بعض کہتے ہیں یہ مراد فطمسنا اعینہم سے، لیکن زیادہ بہتر محسوس یہ ہوتا ہے کہ فطمسنا اعینہم سے مراد ہے کہ فرشتوں نے پر مارے یا کسی ایسے طریقے سے ان پر حملہ کیا، ان جو لوگ آئے تھے بہت زیادہ، کہ ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں، باقاعدہ ان کی آنکھیں ان کے ڈیروں سے باہر آ گئیں۔ یہ ایک عذاب تھا، کیونکہ آگے پھر عذاب کا ذکر ہے، فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یہ ایک الگ عذاب تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے آئے تھے۔ سارے لوگ نہیں آئے تھے، جن کو پتہ لگا وہ آئے تھے، باقی لوگ بھی برے کام کرتے تھے لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ تو یہ جو آنکھیں مٹانے والا عذاب ہے، یہ جو فرشتوں نے پر مار کر آنکھیں مٹا دیں، چہرے مسخ کر ڈالے ان کے، یہ عذاب ان مخصوص لوگوں پر آیا تھا جو مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے آئے تھے۔ تو صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان کی آنکھیں مٹا دی گئی تھیں، ان کی آنکھیں تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آنکھیں ٹھیک تھیں اور انہیں نظر ہی کچھ نہ آیا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا عذاب تھا بہت بڑا۔ یہ اس اصل عذاب کے علاوہ ہے، جو اصل عذاب 3 عذاب آئے قوم لوط پر، یہ ان تینوں اصل عذاب کے علاوہ ہے یہ عذاب، اور یہ ان مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے آئے تھے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق صبح کیا ان کے ساتھ، بکرتاً صبح کے وقت، عذابٌ ایک عذاب نے، مستقر الگ، صبح کی ان کے ساتھ صبح کے وقت ایک الگ عذاب نے، صبح کے وقت ایک الگ عذاب ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ بستی کو اٹھا کر الٹا کر دینا، وہ یہ عذاب بھی تھا، اور اس عذاب میں پتھروں کی بارش، یہ عذاب بھی تھا، اور اس عذاب میں تیسرا عذاب چیخ کا عذاب۔ 3 عذاب الگ اس قوم پر آئے، اور میں کل ذکر کر چکا ہوں قوم سمود کے حوالے سے۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیجا تھا، ایک ہی چیخ، یہ جو اوپر سے عذاب تھا اور نیچے سے زلزلہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ عذاب زیادہ بھیجتے ہیں، تو زیادہ عذاب بھیجنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ایک عذاب کافی نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کا اندازہ اللہ نہ کرے وہ خراب ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی کہ اللہ کو دوسرا عذاب بھیجنا پڑتا ہے، نہیں، وہ اللہ کے غضب کی دلیل ہوتی ہے، ورنہ ایک عذاب کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ اس قوم پر اتنے غضبناک ہوئے کہ یہ قوم جو ہے یہ کفر و شرک اور زیادتی اور جو سرکشی کے علاوہ، یہ بڑی سرکش قوم تھی، بڑے ڈاکے مارا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو یہ لوگ تھے یہ فطرت کے خلاف چلے دنیا میں پہلی مرتبہ۔ ان سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ یہ جو اللہ نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے جنسی خواہش پورا کرنے کا، کہ مرد عورت شادی ہو اور وہ شادی کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں، انہوں نے اس طریقے کی بجائے انہوں نے ایک غیر فطری طریقہ نکالا کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کریں۔ تو اللہ کو یہ جو ہے ان کا یہ بغاوت اور یہ سرکشی ان کی پسند نہ آئی، اور اللہ ان پر شدید غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ نے ان پر عذاب بھی ایسا بھیجا جو پہلے عذاب اللہ نے کبھی کسی پر نہیں بھیجا تھا، کہ جس طرح انہوں نے فطرت کو چھوڑ کر بد فطرتی کو اختیار کیا، تو زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے رہنے کے لیے، اللہ نے وہ زمین کا اوپر کا حصہ ان کے لیے الٹا کر اس کو نیچے کا حصہ بنا دیا، اور نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ بنا دیا۔ جس طرح انہوں نے ایک فطرت کے نظام کو تبدیل کیا، اللہ نے ان کے لیے دنیا کے ایک اصول کو توڑ کر دنیا کا اصول بھی چینج کر دیا، اور زمین کو الٹا کر دیا، ان کی بستی کو الٹا ڈالا، جس طرح انہوں نے فطرت کو الٹا ڈالا تھا، اور پھر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا۔ یہ 3 الگ عذاب تھے، اور یہ جو عذاب ہے آنکھوں کو مسخ کرنے کا،
یہ ان لوگوں پر آیا جو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے آئے تھے۔ یہ مطلب ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور البتہ تحقیق صبح کی ان کے ساتھ، صبح کے وقت، عذاب مستقر، ایک الگ عذاب نے، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اب یہ ایک الگ عذاب ہے، اور جو پیچھے ہے فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وہ الگ عذاب ہے، تو یہ الگ الگ عذاب ہیں۔ تو ان عذابوں کی کیا دلیل ہے، کیا تفصیل ہے؟ یہاں تو صرف یہی ذکر ہے کہ صبح کے وقت الگ عذاب نے ان کو آ لیا، تو ان عذابوں کی تفصیل سورہ حجر میں اور سورہ ہود وغیرہ میں موجود ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط کے حوالے سے، آیت نمبر 73، اس میں قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے سے قصہ جاری ہے، آیت نمبر 57 سے یہ قصہ جاری ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، آیت نمبر 61 سے، جب آل لوط کے پاس فرشتے آئے، تو یہ قصہ جاری ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ کس طرح مہمان آئے اور کس طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ پریشان کیا مہمانوں کو۔ تو پھر آیت نمبر 73 میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین صبح کے وقت، تو یہ قوم لوط پر عذاب آیا چیخ کا۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے کر دیا ان کی بستی کے اوپر والے حصے کو ان کی بستی کا نچلا حصہ، اوپر کا حصہ نچلا حصہ کر دیا، یعنی بستی الٹا دی۔ یہ دوسرا عذاب ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے بارش کی ان کے اوپر پتھروں کی، من سجیل جو کنکر کے تھے۔ تو یہ تین عذابوں کا اکٹھا ذکر ہے سورہ حجر میں، آیت نمبر 73 میں، آیت نمبر 74 میں۔ تو یہ تین عذاب ان پر مستقل طور پر آئے، اور چوتھا عذاب ان لوگوں پر آیا جو مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو پتہ لگا کہ قرآن کریم نصیحت کے لیے آسان ہے، اور قرآن کریم کی نصیحت کا بڑا حصہ وہ پچھلی قوموں کے قصوں میں چھپا ہوا ہے۔ پچھلی قوموں کے قصوں میں غور کرنا چاہیے، اور پچھلی قوموں کے قصوں میں غور کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قوموں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذکر فرمایا، اور اللہ نے قصہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس قصے میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تو سب سے زیادہ نصیحت پرانی قوموں کے قصوں سے حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں جنت جہنم کے واقعات سے اور دیگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کرتے ہیں، ان سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم بہت آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ توجہ کرنے والا ہو، کوئی بندہ نصیحت کا متلاشی ہو، حق کا متلاشی ہو، تو اس کو قرآن کریم سے بڑی آسانی کے ساتھ نصیحت مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون اور حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے۔ آل فرعون کے پاس، فرعون اور اس کی آل کے پاس، فرعون اس کے ساتھیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون۔ کذبوا بآیاتنا کلیہا، انہوں نے جھٹلایا ہماری تمام آیات کو، تمام نشانیوں کو۔ کیا مطلب ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا؟ یعنی جتنے معجزے بھیجے ان سب معجزوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی تھی، جو صحیفے بھیجے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی، یاد رکھیے وہ تورات فرعون کے دور میں نہیں اتری، وہ تورات فرعون کے غرق ہونے کے بعد اتری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے غرق ہونے سے پہلے یا تو صحف موسیٰ تھے، اور یا پھر جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہ، یا پھر جو اللہ کی طرف سے معجزے اترے، اور وہ معجزے تھوڑے نہیں تھے، بڑے معجزے دو تھے۔ ایک حضرت موسیٰ کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا، اور ایک ید بیضا، ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکدار نکلتا تھا۔ اور پھر اللہ نے 7 معجزے اور بھی دیے، طوفان، ٹڈیاں اور مینڈک اور جوئیں اور خون اور دیگر معجزات۔
9 بڑے بڑے معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی روشن نشانیاں دی تھیں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جھٹلایا، تمام 9 کے 9 معجزوں کو، 9 کی 9 نشانیوں کو، یا وہ جو آیات حضرت موسیٰ پر اتری صحف موسیٰ کی صورت میں یا وحی کی صورت میں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو پکڑنا غالب طاقتور کی پکڑ۔ ہم نے ان کو اس طرح پکڑا، فرعون آل فرعون کو، جیسے ایک غالب پکڑتا ہے، ایک طاقتور شخص پکڑتا ہے، اس طرح ہم نے ان کو پکڑا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ذکر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، طوفان کی صورت میں اور ٹڈیوں کی صورت میں، مینڈکوں کی صورت میں اور جوؤں کی صورت میں اور خون کی صورت میں۔ وہ اس کو آپ عذاب اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وقتی ایک عذاب تھا، لیکن وہ ایسا عذاب نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے قوم تباہ ہو جاتی پوری، بلکہ وہ اصل میں معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ نہ ماننے کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آتی۔ وہ حضرت موسیٰ سے کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے اور وہ مصیبت ٹل جاتی، تو گویا کہ وہ نشانیاں تھیں۔ اور ویسے عذاب بھی نشانی ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا عذاب نہیں تھا جو عذاب کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو 5 یہ تھے، 2 وہ، اور اس طرح دیگر نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 9 کا ذکر کیا ہے قرآن کریم کے کئی مقامات پر۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، سورہ قصص میں بھی ذکر ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 بڑی بڑی نشانیاں دی۔ تو ان عذابوں کو بھی نشانیوں کی صورت میں، نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ فرعون آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی صورت میں، لیکن جس طرح پرانی قوموں نے اپنے رسولوں کا دھیان نہیں کیا، وہ اپنے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو اس طرح فرعون اور آل فرعون نے بھی اپنے رسولوں کا دھیان نہیں کیا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی۔ اور جب اللہ پکڑ کرتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ نرم نہیں ہوتی۔ اللہ رحیم و کریم تو ہیں، اللہ معاف تو کر دیتے ہیں، ڈھیل تو دے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ ظالم لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور جب وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، جب اللہ بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں اور بستیاں ظالم ہوتی ہیں تو اللہ کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون کو بھی ہم نے پھر ایک مضبوط پکڑ میں پکڑا، ایک ایسے شخص کی پکڑ جو بڑا ہی غالب ہو، جو بڑا ہی طاقتور ہو۔ اللہ سے بڑھ کر غالب کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عزیز اور مقتدر شخص کی پکڑ کی طرح پکڑا، تمام کو تباہ و برباد کر دیا، تمام فرعون اور آل فرعون کو جو ایمان نہیں لائے، جس طرح اللہ نے پچھلی تمام قوموں کو ایمان نہ لانے والوں کو تباہ کیا۔ تو یہاں تک اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا، ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے وہ تورات فرعون کے غرق ہونے کے بعد اتری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، سورہ قصص آیت نمبر 43، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی سب بستیوں کو ہلاک کر دیا، پچھلی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات دی۔ اور تورات کیوں دی؟ بصائر للناس، لوگوں کی بصیرت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے کوہ طور پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب تورات لے کر آئے اپنی قوم کے پاس تو قوم والے بچھڑے کی
پوجا میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی ہے پچھلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ یہ پچھلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد سے مراد ہے فرعون اور اس کی پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ اور کہا جاتا ہے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ تورات اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو بالکلیہ تباہ نہیں کیا۔ تورات اترنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب دی تو اس کتاب کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بالکلیہ، جس طرح پہلی قوموں کو اللہ تباہ کر دیتے تھے، جس طرح اللہ نے آخری مرتبہ فرعون اور اس کے آل کو تباہ کیا پوری قوم کو سمندر میں غرق کر کے، جس طرح اللہ نے اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم ان کو ہلاک کیا مختلف عذاب بھیج کر، پوری قوم کو جڑ سے جو ہے وہ کاٹ دیا۔ اور اسی طرح قوم شعیب، اسی طرح قوم ہود، اسی طرح قوم صالح، قوم نوح، تو ان کو اللہ نے بالکل یہ تباہ کر دیا تھا جو بھی نہ ماننے والے تھے۔ جو ماننے والے تھے ان کو اللہ نے نجات دے دی، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ سارے واقعات بشمول فرعون اور آل فرعون، ان سب کو اللہ نے تباہ کیا ہے نہ ماننے والوں کو۔ ان کے بعد اللہ نے کتاب دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کو غرق کرنے کے بعد اور پچھلی تمام قوموں کو تباہ کرنے کے بعد۔ اس آیت کریمہ سے سورہ قصص آیت نمبر 43 سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تورات اترنے کے بعد کسی قوم کو بالکلیہ تباہ نہیں کیا گیا، پھر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی قوم مکمل طور پہ ہلاک نہیں ہوئی، واللہ عالم۔ تو یہاں تک اللہ نے سورہ قمر میں پرانے قصے بیان کیے ہیں۔ اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا توجہ قریش کی طرف ہے۔ سورت کے شروع میں بھی قریش کو خطاب ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اور تمہیں اس اللہ کی نشانی کو مان لینا چاہیے اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن کفار نے اس معجزے کو بھی دیگر معجزوں کی طرح جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہی رویہ رہا جو تم رویہ پیش کر رہے ہو تو پچھلی قوموں کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، اللہ کے لیے تمہیں تباہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، اے قریش کیا تمہارے کافر خیر زیادہ بہتر ہیں من اولئکم ان لوگوں کے کفار سے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم عاد، قوم سمود کا، اور پھر اس کے بعد قوم لوط کا، اور پھر آل فرعون کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کا ذکر کیا ہے تو یہ جو تمام کفار تھے، کیا تمہارے کفار اے قریش ان کفار سے بہتر ہیں؟ کفر میں تو تم سب ایک برابر ہو۔ تو جب اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا تو اللہ تمہیں تباہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ یہ اولئکم سے کم کا معنی نہیں کرنا، من اولئکم یہ اولئکم اولئکہ کے معنی میں۔ کیا تمہارے کافر زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے، یعنی ان لوگوں کے کافروں سے؟ ان کے کافروں سے تمہارے کافر زیادہ بہتر ہیں؟ ہرگز نہیں، سب برابر ہیں۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کیا تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں؟ کیا اللہ نے اپنے صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی برات اتار دی ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، کہ قریش کو اللہ تباہ نہیں کریں گے، قریش کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں گے، قریش کو اللہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، اگر تم پچھلی قوموں والا رویہ رکھو گے تو اللہ تمہیں تباہ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے بالکلیہ تباہ نہیں کیا، جیسے میں نے ذکر کیا تورات کے بعد، لیکن بالکلیہ تباہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ محدود عذاب تو لاتے رہے ہیں، تو محدود طور پہ عذاب تم پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا تم زیادہ بہتر ہو پرانے لوگوں سے؟ کیا تمہارے لیے اللہ نے کوئی وعدہ کر دیا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہ تم زیادہ بہتر ہو پرانے کافروں سے، نہ تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں، کوئی برات نہیں ہے۔ صحیفوں سے مراد کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم وغیرہ۔ یا کیا تمہارے لیے برات ہے؟
ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں یہ کفار نحن جمیع منتصر کہ ہم بہت زیادہ ہیں، منتصر غالب آنے والے ہیں؟ کیا کافروں کو یہ مغالطہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ نہیں سکتا؟ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو بہت تھوڑے سے ہیں، مسلمان کیسے ہمیں شکست دیں گے، کیسے ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ کیا انہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے؟ تو کیا یہ اللہ سے بھی بچ جائیں گے؟ کیا ان کا اکٹھ، ان کا جتھا انہیں اللہ سے بچا لے گا اور یہ اللہ کے بالمقابل غالب آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور یہ سوال کے اندر انکار ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کفار، کیا یہ کہتے ہیں ہم زیادہ لوگ ہیں، ہم جتھا ہیں، بہت زیادہ ہیں، منتصر ہم غالب آنے والے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب شکست کھا جائے گی۔ الجمع یہ جماعت، یہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، جی ہم ہزاروں کی تعداد میں، ہم بڑے طاقتور ہیں، یہ ساری جو جماعت ہے یہ شکست کھا جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے، پھیریں گے اپنی پیٹھیں۔ اللہ نے پیش گوئی فرما دی، یہ پیش گوئی جنگ بدر کی ہے، اس سے جنگ بدر مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑا جتھا سمجھتے ہیں، ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے، بڑے ہتھیار ہیں ہمارے پاس دنیاوی، بڑا مال و دولت، بڑی اقتدار ہے ہمارے پاس، بڑا اقتدار ہے، ہم بہت زیادہ لوگ ہیں، تو یہ جتھا ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ان قریب یہ شکست کھائیں گے، یہ پورا کا پورا جتھا شکست کھا جائے گا، یہ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں جائیں، زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا۔ اس صورت کے شروع میں بھی معجزہ بیان ہوا، شق قمر، اور اس صورت کے آخر میں بھی معجزہ بیان ہوا۔ یہ معجزہ ہے، اللہ نے پہلے خبر دے دی، اور جیسے اللہ نے خبر دی ویسے ہی ہوا۔ یہ شروع کے دور کی صورت ہے، سورہ قمر، یہ شروع دور میں نازل ہوئی۔ تو شروع کی صورت میں اللہ نے پیش گوئی فرما دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پورا کا پورا جتھا جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبہ میں تھے اپنے خیمے میں، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے جنگ بدر کی رات، اللہم انی انشدک عہدک، اے اللہ میں آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، ووعدک، آپ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں آج کے بعد آپ کی عبادت نہ ہو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، فاخذ ابو بکر بیدہ، تو حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرض کرنے لگے حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو کافی ہو، فقد الححت علی ربک، آپ نے اللہ سے بڑی شدت سے دعا کر لی ہے، بہت لمبی دعا آپ نے کی تھی، چادر گر پڑی تھی آپ کی۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی اللہ سے عاجزی، گریہ زاری سے دعا کی ہے، وہ فی الدرع، آپ زرہ میں تھے، فخرج، آپ نکلے اپنے خیمے سے، وہ یقول، اور آپ فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، آپ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے جنگ بدر کی رات کو، اور جنگ بدر کی صبح یہ پیش گوئی پوری ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت زیادہ کڑوی، زیادہ ہیبت ناک ہے اور زیادہ کڑوی ہے۔ تو یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی رات پڑھی، اور یہ آیات پہلے اتر آئیں، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ آیتیں شروع اسلام میں نازل ہوئی تھیں، یہ سورہ شروع اسلام میں نازل ہوئی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔